پیارے بھائیوں، آج کے اس درس میں جس موضوع کے تحت چند باتیں کرنی ہے وہ ہے غم نہ کرو۔ ہماری زندگی ایسی زندگی نہیں ہے کہ اس کے اندر غم نہیں ہے۔ دنیاوی زندگی میں غم بھی ہے، خوشی بھی ہے۔ کسی کا آنا ہے، کسی کا جانا ہے، کسی کے لیے ہنسی ہے، کسی کے لیے آنسو ہے، اور یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا سورہ نجم کے اندر انہو ہوا اضحک و ابکا، کہ اللہ وہی ہے جو ہنساتا بھی ہے اور رلاتا بھی ہے۔ تو غم یہ ہماری زندگی کا لازمی حصہ ہے، آنا ہی آنا ہے۔ پریشانی کا آ جانا، غم کا آ جانا، ایسی چیزوں کا زندگی کے اندر آ جانا جو ہمیں ڈپریشن میں ڈال دے یا ہمیں غمگین کر دے، یہ زندگی کا حصہ ہے۔ اگر ہمیں اپنی زندگی میں غم نہیں چاہیے، اگر ہمیں بغیر غم والی زندگی اگر چاہیے تو اس دنیا میں تو ممکن نہیں۔ بغیر آنسو والی زندگی یا اس دنیاوی زندگی میں آنسو نہ نکلے، ایسا ممکن ہی نہیں۔ اگر بغیر غم والی زندگی ہمیں چاہیے تو وہ زندگی یا وہ دنیا جو ہے وہ ہے جنت کی دنیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی بندے کو جنت میں داخل کرے گا تو وہ خود اس بات کا اقرار کرے گا وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنَّا الْحَزْنَ، کہیں گے کہ ہر طرح کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے ہم سے غم کو دور کر دیا، جس نے غم کو ہم سے دور کر دیا۔ اب غم کچھ رہا ہی نہیں، اب پریشانی کچھ رہی نہیں زندگی میں، اب زندگی میں بس خوشیاں ہی خوشیاں ہیں۔ تو یہ دنیاوی زندگی جو ہے اس کے اندر خوشی کا بھی آنا ہے اور اس کے اندر غم کا بھی آنا ہے۔ اب جب ہماری زندگی میں غم آئے تو ایسے میں ہمیں کرنا کیا ہے؟ ہمارا طریقہ اختیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم کیا طریقہ اختیار کریں غم کے آنے کے بعد؟ کیا اس غم کو اپنے اوپر مسلط کر لیں، اپنے دل و دماغ پر غم کو ایسا بٹھا لیں کہ پھر ہم جو ہے بیٹھ جائیں، ہاتھ پیر دھر کر کے بیٹھ جائیں، یا ہم یوں ہی اپنی زندگی کو اب بیکاری میں گزارتے رہیں کہ اب ہمیں یہ غم لاحق ہو گیا؟ مومن کی زندگی ایسی نہیں ہوتی ہے۔ مومن کی زندگی یا مومن کی زندگی میں چاہے پریشانی ہو، چاہے خوشی ہو، چاہے ٹینشن ہو، چاہے کسی قسم کا غم ہو یا کسی قسم کی کوئی بھی الجھنیں ہو، اس الجھن میں ان کا یقین ہوتا ہے کس پر؟ اللہ رب العالمین پر۔ ان کا یقین کامل کس پر ہوتا ہے؟ اللہ رب العالمین پر۔ اور جب مومن اپنے ایمان کے ساتھ کامل یقین رکھتا ہے اللہ رب العالمین پر، پھر اللہ رب العالمین فرماتا ہے ہم اس کو پاکیزہ زندگی عطا کرتے ہیں، یعنی ان کی زندگی ہم ایسا بنا دیتے ہیں کہ ان کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہے یا ان کی زندگی اچھی زندگی ہو جاتی ہے۔ اور یہ بات ہم سبھی کو یاد رکھنا ہے کیا کہ مومن کی زندگی میں چاہے غم ہو چاہے خوشی ہو، ہم سب کی زندگی میں چاہے غم ہو یا خوشی ہو، ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر ہمارے لیے بہتری رکھا ہے۔ ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں پہنچی ہے، ہمیں شکر گزار بننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اگر غم آیا ہے، پریشانی آئی ہے، پریشانی میں ہم الجھے ہوئے ہیں تو ہمیں ایسے میں صبر کرنا ہے۔ آدمی پریشان ہو، آدمی مجبور ہو، آدمی غم سے نڈھال ہو، ایسے میں کوئی آ کر کے کہے تم غم نہ کرو، تم پریشان نہ ہو، تم اپنی زندگی میں ملال نہ کھاؤ، تمہاری زندگی بالکل اچھی ہو، کیوں؟ اس لیے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو آدمی کو ایک دلاسا سا ہوتا ہے، یہ جو دلاسا دے رہا ہے وہ ہماری مدد کرے یا نہ کرے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد ہوتی ہے کب؟ جب ہمارا یقین کامل ہوتا ہے۔ ایک بہت پیاری آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الیس اللہ بکاف عبدہ، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے کے لیے کافی نہیں ہے؟ یہ ایک سوال بھی ہے اور ایک یہ جواب بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے غم سے نڈھال ہو،
परेशानी में पड़े हुए हो, उलझने तुम्हें तोड़ रही हैं और गम तुम्हारा साथ नहीं छोड़ रहा है, अलैहिस्सल्लाहु बिकाफिन अब्दक, तो क्या अल्लाह तुम्हारे लिए काफी नहीं है? क्या इस गम में तुम अल्लाह को अपने लिए काफी नहीं समझ रहे हो? क्या तुम्हारा ये यकीन नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारे गम को खत्म कर देगा? क्या अल्लाह तबारक व तआला पर ये यकीन कामिल नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी परेशानियों को खत्म कर देगा अल्लाह तबारक व तआला? तो हर हाल में, हर सिचुएशन में हमें अल्लाह रब्बुल आलमीन पर भरोसा रखना है। और जब हम ईमान के साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन पर जब हम भरोसा रखेंगे ना, तो अल्लाह तबारक व तआला इससे हमें निकालेगा। अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस हालत में हिजरत कर रहे हैं, मक्का को छोड़ रहे हैं, मदीना की तरफ जा रहे हैं, ये हम सभी जानते हैं, हम सब वाकिफ हैं। ऐसे में आप गार में छुपे हुए हैं, आपके साथ यारे गार हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु है, और काफिर की हालत यह है कि काफिर ढूंढते हुए गार के मुंह के दोहाने पर पहुंच चुका है, गार के ऊपर बिल्कुल खड़ा हुआ है। हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, अल्लाह के नबी, अगर इनमें से कोई अपने पैर की तरफ देख ले, हम नजर आ जाएंगे, हम पकड़े जाएंगे, हम फिर गिरफ्तार हो जाएंगे। हबीब कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है। ये लग रहा है कि हम पकड़े जा सकते हैं, लग रहा है ये हमारे करीब पहुंच गए, ये हमें देख लें, लेकिन अल्लाह जब हमारे साथ है तो फिर काहे का गम। यानी जिसके साथ अल्लाह होता है उसको किसी चीज का गम नहीं होता है, जिसके साथ अल्लाह होता है वो अपने ऊपर गम को मुसल्लत नहीं करता है। और फिर क्या हुआ, जब अल्लाह के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने वहां से सही सालिम आपको निकाला और सही सालिम मदीना पहुंचा दिया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से जब बनी इसराइल को लेकर चलते हैं, फिर क्या हुआ, बनी इसराइल को लेकर के चल रहे हैं फिरौन से बच करके। फिरौन को जब पता चला, फिरौन अपने लाखों लश्कर के साथ पीछा करता बनी इसराइल का और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का, और जब मूसा अलैहिस्सलाम के करीब पहुंचने वाला होता है, हालत क्या होती है, कैफियत क्या होती है कि उस वक्त सामने दरिया है और पीछे फिरौन का लश्कर है। सामने दरिया है, पीछे फिरौन का लश्कर है, और मूसा अलैहिस्सलाम की कौम के लोग यानी बनी इसराइल कहते हैं कि हम लोग अब पकड़ में आ जाएंगे, हम लोगों को अब पकड़ लिया जाएगा, अब हम लोग जो है पकड़ लिए जाएंगे। लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम क्या कहते हैं, कल्ला, हरगिज नहीं, कल्ला इन्ना माइया रब्बी सयहदीन, हरगिज नहीं ऐसा हो सकता, अल्लाह हमारे साथ है, वो हमारी रहनुमाई करेगा, अल्लाह हमें रास्ता दिखाएगा। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने इस कामिल तौहीद के साथ, इस कामिल यकीन के साथ अल्लाह पर भरोसा रखते हुए जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ये अल्फाज दोहराए, फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि हमने वही की कि अनिद्रिब बेअसाकल बहर, अपने असा को, अपनी लाठी को दरिया पर आप अपने लाठी को मारिए। और जब मूसा अलैहिस्सलाम ने ऐसा किया तो फिर क्या हुआ, अल्लाह तबारक व तआला ने उसमें रास्ते बना दिए और मूसा अलैहिस्सलाम पूरे बनी इसराइल के साथ वहां से पार हो गए और अल्लाह तबारक व तआला ने गर्क कर दिया फिरौन को। तो यकीन हमारा होना चाहिए अल्लाह रब्बुल आलमीन पर। जब भी गम हो, जब भी तकलीफ हो, जब भी परेशानी हो, जब भी उलझने हो, जब भी ऐसे आलम में से हम दो चार हो कि जब हमें लग रहा है कि अब हमारी जिंदगी खत्म होने वाली है, अब हम इससे कैसे निकलेंगे, तो हमें यकीन रखना चाहिए कि एक हस्ती है और वो हस्ती हमारा रब है, कि एक ऐसी हस्ती है जो हमें इस गम से, इस परेशानी से, इस उलझन से निकाल सकती है। अल्लाह तबारक व तआला ने क्या फरमाया, इन्ना मअल उसरि युसरा, बेशक सख्ती के साथ आसानी है, यानी जहां सख्ती है वहीं आसानी है। जैसे ही हम पर और आप पर सख्ती आए, परेशानी आए, उलझन आए, गम में हम गिरफ्तार हो, हम समझ जाए कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे साथ कोई भलाई करना चाहता है, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ कोई भलाई लिखा है, ये है। और हमें यकीन होना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अलम तालम अन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन कदीर, क्या तुम्हें पता नहीं है, क्या तुम नहीं जानते कि अल्लाह तबारक व तआला हर चीज पर कादिर है। नामुमकिन ये हमारे लिए, अल्लाह के लिए नहीं है।
یہ ایسا ہو سکتا ہے، یہ ہمارے لیے ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یفعل ما یرید، جہاں جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے، کوئی روکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اللہ کی جیسی مرضی ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا، ایسی نازک حالت ہے، ایسے میں بھی اللہ پر، ایسے میں کیا کرتے ہیں، اللہ رب العالمین پر جب یقین رکھتے ہیں پھر کیا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آگ کو حکم دیتا ہے، یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم، اے نار، اے آگ تو ابراہیم علیہ السلام پر ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا۔ لگ نہیں رہا تھا کہ بچ پائیں گے، اتنی بڑی آگ تیار کی گئی تھی اور اس کے اندر جب ان کو ڈالا گیا تھا لگ نہیں رہا تھا کہ یہاں سے بچ کے نکلیں گے، لیکن یقین جب اللہ رب العالمین پر ہوا، جب اپنی غم کو اللہ کی طرف ٹال دیا کہ اللہ اس غم سے تو ہی نجات دے سکتا ہے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے، اس الجھن سے تو ہی نکال سکتا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے نکالا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے راستے پیدا کر دیے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی امتحان میں فیل ہو گیا، کوئی تجارت میں، کاروبار میں، کسی قسم کے کسی بھی معاملے میں ہماری زندگی سے جو جڑے ہوئے ہیں اس میں اگر وہ فیل ہو گیا یا بظاہر وہ جیسا چاہا تھا ویسا نہیں ہوتا ہے تو پھر وہ کیا کہتا ہے، اگر ہم ایسا کر لیتے تو ایسا ہو جاتا ہے۔ مومن کی یہ شان نہیں ہے، مومن کی یہ شان نہیں ہے۔ حدیث کے اندر جو تاکید کی گئی ہے یا جو تعلیم حدیث کے اندر دی گئی ہے وہ تعلیم یہ ہے کہ جب تم کسی کام کا ارادہ کر لو، جب تم عزم مصمم کر لو، پھر اللہ رب العالمین پر بھروسہ کرو، اللہ رب العالمین سے تم دعا کرو، اور اللہ رب العالمین پر بھروسہ رکھتے ہوئے، اللہ سے دعا کرتے ہوئے تم یہ کام کرو، اور پھر اس میں تم کجی اختیار نہ کرو، یعنی اس میں تم کمزور نہ پڑو، تم یہ کام کرو، پھر اگر تمہیں ویسا میسر نہیں، وہ رزلٹ جو تم چاہ رہے تھے، وہ کامیابی جو تم اس میں چاہ رہے تھے اگر وہ نہیں پہنچا ہے تو پھر یہ نہ کرو، یہ نہ کہو کہ لو انی فعلت کذا کان کذا، کہ اگر میں ایسا کر لیتا تو ایسا ہو جاتا، نہیں، بلکہ تم یہ کہو کہ قدر اللہ، یہ تو اللہ کی تقدیر ہے جو غالب آنا ہی آنا ہے۔ تو یہ حقیقت ہے، کہتے ہیں نا جب میں کچھ کر نہیں سکتا تو پھر یہ سوچ لیتا ہوں مقدر میں یہی تھا اور ہونی ٹل نہیں سکتی۔ حقیقت یہ کہ ہم فیصلہ کریں، ہمیں جو کرنا ہم اللہ پر یقین کے ساتھ اس کو شروع کریں۔ پار لگانے والا اللہ ہے، کامیابی دینے والا اللہ ہے، بغیر اللہ کی توفیق کے وہ کچھ کام نہیں دیتا ہے، لیکن اللہ پر یہ بھروسہ صرف کر کے بیٹھنا نہیں ہے، بلکہ شریعت نے سکھایا ہے کہ ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں محنت کرنا ہے، ہمیں دوسروں کے کام آنا ہے، ہمیں دوسروں کی پریشانی کو دور کرنا ہے، اللہ ہماری پریشانی کو دور کر دے گا، ہم دوسروں کے کام آئیں گے، اللہ ہمارے کام آئے گا، ہم دوسرے کے غم کو دور کریں گے، اللہ ہمارے غموں کو دور کر دے گا۔ ہم جب کہتے ہیں جب بندے کے کام آتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے کام آ جاتا ہے۔ تو ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہماری زندگی میں چاہے غم آئے، چاہے مصیبت آئے، چاہے پریشانی آ جائے، اس سے نکالنے والا ہمارا رب کریم ہے جو ہمیں نکالے گا اس سے۔ تو ہمیں کیا، ہمارا آخر رزلٹ کیا ہے ہمارا، ہمیں یہ کہ ہمیں کسی بھی حالت میں غم نہیں کرنا ہے۔ اور یہ تعلیم دی اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کرو، چاہے تمہیں لگ رہا ہو کہ معاملہ بالکل الٹ ہے لیکن غم نہ کرو، اور جب تم یقین کے ساتھ غم نہ کرو تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے ساتھ ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب جس کے ساتھ ہوتا ہے وہ نہ تو ذلیل و خوار ہو سکتا ہے اور نہ وہ ناکامی کا سامنا اس کو کرنا پڑ سکتا ہے، بلکہ اس کی زندگی کامیاب ہو۔ آج کے ہمارے درس کا جو حاصل یہ ہے کہ ہم تمام بھائی، سچویشن چاہے جیسی بھی ہو، معاملہ چاہے جیسا بھی ہو، ہر حال میں چاہے ہم پریشانی سے الجھے ہوئے ہوں، چاہے مصیبت میں گرفتار ہو، لیکن ہمیں غم نہیں کرنا ہے، ہمیں یہ یقین رکھنا ہے کہ ہمارا رب ہمارے ساتھ ہے اور ہمارا رب ہماری مدد کرے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام بھائیوں کو ہر سچویشن اللہ پر توکل رکھنے کی، اللہ پر بھروسہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے پریشانیوں کو دور فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں الجھنوں سے آزاد فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔